بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول جولیانا ٹاپ ایکشن بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ جولیا اور جیکی دونوں پہاڑی چٹانوں کے درمیان چلتی ہوئی دور نظر آنے والی سڑک کی طرف بڑھی جا رہی تھیں۔ ہمیں جوشان اسٹیشن پہنچنا چاہیے جولیا، وہاں سے ٹیوب میں سفر کر کے ہم آسانی سے ریڈ ایرو پوائنٹ پر پہنچ جائیں گی، اور ریڈ ایرو پوائنٹ سے ہمیں ویسٹرن کارمن جانے کے لیے فوراً گاڑی مل جائے گی۔ جیکی نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ دونوں ایک انتہائی خفیہ سرنگ نما راستے سے گزر کر ان پہاڑی چٹانوں میں پہنچی تھیں۔ لارڈ بومن کا ہیڈ کوارٹر انہی پہاڑیوں کے اندر تھا۔ یہ راستہ کمپیوٹر کے کنٹرول میں نہ تھا۔ لارڈ بومن نے انتہائی ایمرجنسی کی صورت میں اس راستے کو محفوظ کیا ہوا تھا، اور اس کے متعلق صرف لارڈ بومن اور جیکی کو ہی علم تھا، اور کوئی شخص اس خفیہ راستے سے واقف نہ تھا۔ جوشان اسٹیشن یہاں سے کتنی دور ہے؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ وہ یہاں سے 5 کلومیٹر ہے۔ سڑک کراس کر کے سامنے والی پہاڑیوں سے گزر کر جانا ہوگا، جیکی نے جواب دیا، اور جولیا نے سر ہلا دیا۔ لیکن پھر وہ جیسے ہی پہاڑی چٹانوں میں سے گزر کر سڑک پر پہنچی، انہیں دور سے ایک ٹیکسی آتی ہوئی دکھائی دی۔ ٹیکسی کے اوپر سرخ رنگ کے مخصوص لائٹ جل رہی تھی، جس کا مقصد تھا کہ ٹیکسی خالی ہے اور اسے ہائر کیا جا سکتا ہے۔ اوہ، خالی ٹیکسی آ رہی ہے، ہم اس سے براہ راست بھی تو ریڈ ایرو پوائنٹ جا سکتی ہیں، جیکی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر ٹیکسی کو روکنے کے لیے ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ ٹیکسی کی رفتار کم ہونے لگی اور پھر وہ ان کے قریب آ کر رک گئی۔ اوہ مادام جیکی، آپ؟ ڈرائیور نے حیرت سے سڑک کے کنارے کھڑی جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ جولیا اس وقت مادام جیکی کے میک اپ میں تھی۔ میں مادام جیکی کی سیکریٹری جولیا ہوں۔ مادام جیکی بے حد پریشان ہیں، تم ہمیں ریڈ ایرو پوائنٹ پہنچا دو، جیکی نے جولیا کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اور ڈرائیور کے سر ہلانے پر اس نے عقبی دروازہ کھولا اور جولیا کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جولیا کے سوار ہونے پر وہ بھی اس کے ساتھ ہی عقبی سیٹ پر بیٹھ گئی، اور ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ جولیا خاموش تھی، کیونکہ وہ اس ڈرائیور کے بارے میں نہ جانتی تھی کہ یہ کون ہے اور کس انداز میں جیکی کو جانتا ہے۔ ویسے وہ اب سوچ رہی تھی کہ ویسٹرن کارمن پہنچ کر وہ سب سے پہلے اس میک اپ کو صاف کرے گی۔ یہ فرینک ہے، ٹیکسی ڈرائیور ایسوسی ایشن بولیویا کا صدر، مشہور آدمی ہے، جیکی نے جولیا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور جولیا نے سر ہلا دیا۔ فرینک، تم ادھر خالی ٹیکسی لے کر کہاں سے آ رہے ہو؟ جولیا نے جیکی کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کی مسلسل خاموشی کی وجہ سے فرینک خاصا حیران اور الجھا ہوا تھا۔ اوہ مادام، میں پروفیسر آرٹلی کو ان کے بنگلے پر چھوڑنے گیا تھا، فرینک نے خوش ہو کر جواب دیا، اور جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ویسے وہ اب مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی بات کرنے پر فرینک کا ستا ہوا چہرہ نارمل ہو گیا تھا۔ ابھی انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا کہ یک لخت ڈیش بورڈ سے ٹیلی فون کی ہلکی سی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، اور فرینک نے ریسیور ڈیش بورڈ کے نیچے سے نکال کر کان سے لگا لیا۔ اب وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے ہوئے تھا۔ ہیلو، فرینک بول رہا ہوں، فرینک نے کہا۔ اوہ فرینک، میں بوڈی بول رہا ہوں۔ یار کہاں پھر رہے ہو؟ کافی دیر سے نظر نہیں آئے۔ آج میری سالگرہ ہے، میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ تمہیں شریک ہونا ہے، لیکن تم نظر ہی نہیں آ رہے۔ دوسری طرف سے ایک بے تکلف سی آواز سنائی دی۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ ریسیور سے نکل کر پچھلی سیٹ تک بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اوہ جوڈی، ویری سوری، دراصل میرے ذہن سے ہی بات نکل گئی، پھر میں نے ایئرپورٹ سے ڈاکٹر آرٹلی کو لے کر پہنچانا تھا، اور اب میں ٹالبوٹ روڈ پر ہوں۔ میری ٹیکسی میں اس وقت انتہائی معزز سواریاں موجود ہیں، مادام جیکی اور ان کی سیکریٹری مس جولیا۔ میں انہیں ریڈ ایرو پوائنٹ پر پہنچا کر سیدھا تمہارے پاس پہنچوں گا۔ میرے آنے تک فنکشن ختم نہ کرنا پلیز، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا، فرینک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او نہیں، تم اطمینان سے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اوکے، گڈ بائے، دوسری طرف سے جوڈی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ فرینک نے مسکراتے ہوئے ریسیور واپس ڈیش بورڈ کے نیچے ہو کر لگا دیا۔ مادام، یہ میرا بڑا بے تکلف دوست ہے، آج اس کی سالگرہ ہے۔ فرینک نے
بغیر بیک مرر میں جولیا کو دیکھتے ہوئے کہا، میری طرف سے بھی اسے سالگرہ کی مبارکباد دے دینا۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اوہ شکریہ مادام، ضرور ضرور۔ فرینک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹیکسی سڑک پر خاصی رفتار سے چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی اور جولیا خاموشی سے بیٹھی ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ سڑک شیطان کی آنت کی طرح طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی تھی اور اس قدر سیدھی تھی کہ ابھی تک اس میں ہلکا سا موڑ بھی نہ آیا تھا۔ سڑک پر دوسری ٹریفک بھی جا رہی تھی لیکن ان کی تعداد خاصی کم تھی۔ اس سے جولیا نے اندازہ لگایا کہ یہ سڑک کوئی اہم شاہراہ نہیں ہے، ورنہ اس پر ٹریفک کی بھرمار ہوتی۔ البتہ جولیا نے یہ ضرور چیک کیا تھا کہ ٹریفک پولیس کی گاڑیاں خاصی تعداد میں آ جا رہی تھیں۔ اسے اس بات پر حیرت تو ضرور ہوئی تھی کہ اس غیر اہم شاہراہ پر ٹریفک پولیس کی اس قدر گشت کا بظاہر کوئی جواز نظر نہ آتا تھا، لیکن وہ اس لیے خاموش رہی کہ وہ تو مادام جیکی بنی ہوئی تھی اور جیکی تو ظاہر ہے یہیں کی رہنے والی تھی، اس لیے اس کی طرف سے حیرت کا اظہار یا اس سلسلے میں پوچھ گچھ سے ڈرائیور فرینک مشکوک ہو سکتا تھا۔ اور جولیا کا اندازہ تھا کہ بظاہر بڑا معصوم اور دوست نظر آنے والا یہ ڈرائیور فرینک دراصل بے حد شاطر اور عیار آدمی دکھائی دیتا تھا۔ شاید انہی خصوصیات کی وجہ سے وہ اپنی پیشہ ور ایسوسی ایشن کا صدر بن جانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ ویسے وہ اپنے آپ کو اس وقت خاصی مشکل میں محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ جیکی سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتی تھی کہ وہ ریڈ ایرو پوائنٹ سے ابھی کتنی دور ہے، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ ہیڈ کوارٹر میں ان کی گمشدگی کا احساس ہوتے ہی ان کی تلاش شروع ہو جائے گی، اور اس تلاش سے پہلے ویسٹرن کامن پہنچ کر وہ صفدر سے مل لینا چاہتی تھی۔ اس کے بعد اس کا پروگرام تھا کہ وہ صفدر سے مشورہ کر کے اس مادام جیکی کے مستقبل کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرے گی۔ ویسے اس کا اپنا خیال یہی تھا کہ وہ مادام جیکی کو اپنے ساتھ پاکیشیا لے جائے تاکہ فوری طور پر اس کی جان کو پیدا ہونے والا خطرہ تو ٹل جائے گا، پھر وقت گزر جانے کے بعد مادام جیکی اپنے مستقبل کے بارے میں خود فیصلہ کر سکتی تھی، لیکن اس ڈرائیور فرینک کی وجہ سے اسے خاموش بیٹھنا پڑ رہا تھا۔ پھر نہ جانے کس وقت خدا خدا کر کے ایک موڑ آیا اور اس کے ساتھ ہی دور ہائی وے ریستوران کی بلڈنگ بھی نظر آئی۔ فرینک، گاڑی ریستوران کے سامنے روکنا، مادام کا چہرہ بتا رہا ہے انہیں پیاس لگی ہوئی ہے۔ اچانک جیکی نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ اس وقت واقعی بڑی نبض شناس سیکرٹری معلوم ہو رہی تھی اور جولیا اس کے فکر پر بے اختیار مسکرا دی۔ اوہ یس مادام، فرینک نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر ریستوران کے عمارت قریب آتے ہی اس نے گاڑی اس کی طرف موڑ دی۔ چند لمحوں بعد کار ریستوران کے گیٹ سے ذرا ہٹ کر رک گئی۔ آئیے مادام، جیکی نے دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا، اور جولیا سر ہلاتی ہوئی نیچے اتر آئی، اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتی ریستوران کی طرف بڑھ گئیں۔ مجھے خود بے حد پیاس محسوس ہو رہی تھی جولیا، جیکی نے دروازے پر پہنچ کر کہا، اور جولیا نے سر ہلا دیا۔ ریستوران میں اس وقت اکا دکا افراد ہی موجود تھے۔ وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتی ایک خالی میز کی طرف بڑھ گئیں، اور ان کے بیٹھتے ہی کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا ہوا نوجوان تیزی سے کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر ان کی طرف بڑھا۔ یس مادام، آپ طویل عرصے بعد یہاں تشریف لائی ہیں، نوجوان نے مسکراتے ہوئے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں مادام کی نئی سیکرٹری جولیا ہوں، بلیک کافی لے آؤ، جولیا کی بجائے جیکی نے کہا۔ اوہ یس مادام، نوجوان نے حیرت بھرے انداز میں خاموش بیٹھی ہوئی جولیا کو دیکھا اور پھر واپس کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا جس جگہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ بلیک کافی ان کی ٹیبل پر پہنچتی، اس نے 3 کاروں کو ٹیکسی کے قریب آ کر رکتے ہوئے دیکھا۔ ان کاروں میں سے کئی افراد باہر نکل آئے اور جولیا ان کے حلیے اور چہروں کے علاوہ ان کی جیبوں کے ابھار دیکھ کر چونک پڑی۔ وہ ٹیکسی سے باہر نکل کر کھڑے ہوئے ڈرائیور فرینک سے باتیں کر رہے تھے، اور فرینک نے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ جیکی بھاگو، خطرہ، یہ لوگ یقیناً تمہیں پکڑنے آئے ہیں، پچھلی طرف سے نکل جاؤ، جلدی، میں انہیں بھگت لوں گی، جلدی کرو، جولیا نے تیز لہجے میں کہا، اور جیکی ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی، کیونکہ جولیا کو غور سے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بھی گردن موڑ کر باہر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے بھاگتی ہوئی کاؤنٹر کے قریب راہداری میں غائب ہو گئی۔ اسی لمحے ریستوران کا دروازہ کھلا اور پولیس شیرف 2 پولیس آفیسروں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے جولیا کو دیکھ کر آشنائی کے انداز میں سر ہلایا اور پھر اپنے ساتھیوں سمیت ایک قریبی میز کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے 4 آدمی اندر داخل ہوئے اور وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ یہ لیجیے مادام، کافی۔ وہ آپ کی سیکرٹری صاحبہ کہاں گئی ہیں؟ اسی لمحے کاؤنٹر بوائے ہاتھ میں ٹرے اٹھائے میز کے قریب پہنچ گیا۔ وہ باتھ روم میں گئی ہیں، جولیا نے جیکی کے لہجے میں کہا، اور کاؤنٹر بوائے نے سر ہلاتے ہوئے کافی کی پیالیاں میز پر رکھ دیں۔
اسی لمحے دروازہ کھلا اور 2 اور پولیس آفیسر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے بھی جولیا کی طرف دیکھ کر مؤدبانہ انداز میں سر ہلا دیا اور جولیا کے جواب دینے پر وہ بھی اپنے پولیس ساتھیوں کی طرف بڑھ گئے جو دروازے کے قریب ہی ایک میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جولیا بظاہر اطمینان سے بیٹھی کافی سپ کر رہی تھی، لیکن کاؤنٹر پر کھڑے افراد کے چہرے اور ان کی بے چینی دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ کوئی واردات کرنے کے لیے انتہائی بے چین ہیں۔ شاید پولیس آفیسران کی وجہ سے وہ خاموش کھڑے تھے۔ جولیا چاہتی تھی کہ جیکی کو زیادہ سے زیادہ دور نکل جانے کا موقع مل جائے، اس لیے وہ بھی خاموش بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن اپنے بچاؤ کی تدبیریں بھی سوچ رہا تھا۔ اور پھر ایک تجویز اس کے ذہن میں آ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور تیزی سے اس میز کی طرف بڑھ گئی جس پر پولیس آفیسران بیٹھے ہوئے تھے۔ جولیا کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ سب ایک لمحے کے لیے تو حیران ہو گئے، مگر دوسرے لمحے وہ اس کے لیے احترام مند کھڑے ہو گئے۔ آئیے مدام، حکم؟ پولیس شریف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ میری تھوڑی سی مدد کر سکیں گے؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ یس مدام، حکم فرمائیں۔ باہر میری ٹیکسی کھڑی ہے، ڈرائیور فرینک ہے۔ میری سیکرٹری میرے ساتھ تھی لیکن وہ ایک ضروری کام سے چلی گئی ہے اور میں اکیلے سفر کرنا نہیں چاہتی، اس لیے کیا آپ اپنی ایک پولیس کار میرے ساتھ بھیج دیں گے ریڈ ایرو پوائنٹ تک؟ اوہ یس مدام، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ حکم کریں تو ہم اپنی کار میں آپ کو ریڈ ایرو پوائنٹ پر پہنچا دیتے ہیں۔ اوہ اگر ایسا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے دراصل جان بوجھ کر یہ فرمائش نہ کی تھی کیونکہ اسے معلوم نہ تھا کہ مادام جیکی کے ان پولیس آفیسران سے کتنے گہرے مراسم ہیں۔ یہ بات بھی اس نے اس لیے کی تھی کہ ان پولیس آفیسران نے ریستوران میں داخل ہوتے وقت آشنائی کے طور پر اسے دیکھ کر سر ہلایا تھا۔ ہاورڈ، تم مادام کو ریڈ ایرو پوائنٹ پر چھوڑ آؤ اور آتے وقت پولیس انسپکٹر مائیکل سے رپورٹ بھی لیتے آنا، پولیس شیرف نے ایک نوجوان پولیس آفیسر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر۔ آئیے مدام، اس نوجوان پولیس آفیسر نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا بھی سر ہلاتے ہوئی اس کے پیچھے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے چاروں آدمی جولیا کے پولیس آفیسران کے پاس جاتے ہی تیزی سے ریسٹوران سے باہر نکل گئے تھے۔ جولیا کی چونکہ ان کی طرف سائڈ تھی اس لیے وہ انہیں جاتے ہوئے نہ دیکھ سکی تھی، اس لیے وہ انہیں کاؤنٹر پر موجود نہ پا کر چونک پڑی، لیکن بہرحال اسے جانا تو تھا، اس لیے وہ بھی ہاورڈ کے پیچھے ریسٹوران کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ وہ تینوں کاریں اس وقت اسٹارٹ ہو کر مڑ رہی تھیں اور باہر نکلتے ہی اچانک جولیا کو تینوں کاروں میں سے مشین گنوں کی نالیں باہر جھانکتی ہوئی دکھائی دیں تو اس نے یکلخت بجلی کی سی تیزی سے چھلانگ لگائی اور ایک ستون کی آڑ میں ہو گئی، اور اسی لمحے فضا مشین گنوں کی خوفناک دھماکوں اور ریسٹوران کے دروازے اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے کی آوازوں سے گونج اٹھی۔